جب نعت پڑھوں جھوم اٹھوں عشق نبی میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم إذا هوى ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. فكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما أوحى. فأوحى إلى عبده ما أوحى. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. چونی نو چونا تمہارے لیے، چونی نو چونا تمہارے لیے. اور بنے دو جہاں تمہارے لیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وسلم. سہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. سہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے
محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وہی رب ہے جس نے تجھ کو امت کرم بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو امت کرم بنایا ہمیں بھی ایک مانگنے کو بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا وہ کنواری پاک مریم وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم ہے عجب نشان اعظم اگر آمنا جایا وہی سب سے افضل آیا 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 یہی بولے تیرا والے یہی بولے تیرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا 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 ارے اے خدا کے بندو ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تھا ابھی تو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا 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 ہمیں رضا تیرے دل ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا مشکل کر روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کے سپایا یہ نہ پوچھ کے سپایا
کو ہم کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، ساحل سے زائروں کا پھر آ لگا سفینہ، ساحل سے زائروں کا پھر آ لگا سفینہ۔ آقا نہ ٹوٹ جائے دل کا اب گینا، آقا نہ ٹوٹ جائے دل کا اب گینا، بلوائیے مدینے دکھلائیے مدینہ، بلوائیے مدینے دکھلائیے مدینہ، ساحل سے زائروں کا پھر آ لگا سفینہ، دل رو رہے ہیں جن کے آنسو چھلک رہے ہیں، دل رو رہے ہیں جن کے آنسو چھلک رہے ہیں، ان عاشقوں کا صدقہ، ان عاشقوں کا صدقہ، بلوائیے مدینہ، ان عاشقوں کا صدقہ، بلوائیے مدینہ، روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہے، آقا روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہے، دکھلا تو سبز گنبد، دکھلا تو سبز گنبد یا سید مدینہ، دکھلا تو سبز گنبد یا سید مدینہ، بس آرزو یہی ہے قدموں میں جان نکلے، بس آرزو یہی ہے قدموں میں جان نکلے، یار نبی ہمارا، پیارے نبی ہمارا، دفن بنے مدینہ، پیارے
بس جائے دل میں کعبہ کعبہ بس جائے دل میں کعبہ سینہ بنے مدینہ مدینہ بس جائے دل میں کعبہ سینہ بنے مدینہ آقا میری حضوری کی آرزو پوری آقا میری حضوری کی آرزو پوری ہو جائے دور دوری ہو جائے دور دوری اے والی مدینہ مدینہ ہو جائے دور دوری اے والی مدینہ ان کے دیار میں تو کیسے چلے پھرے گا ان کے دیار میں تو کیسے چلے پھرے گا عطار تیری جرت تو جائے گا مدینہ عطار تیری جرت تو جائے گا مدینہ نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ ساحل سے زائروں کا پھر آ لگا سفینہ سبحان اللہ. محفل نعت جاری و ساری ہے. اللہ پاک اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. بہت پیارا کلام امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کا پڑھا جا رہا تھا. نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ. ایک ایک دن گزرتا جا رہا ہے اور واقعی رمضان قریب سے قریب آتا جا رہا ہے. رجب میں دعا ہوتی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں ماہ رمضان سے ملا دے. ماہ رمضان سے پہلے یہ جو مہینہ ہے نا گویا رجب آتا ہے تو رمضان کی خوشبو ساتھ لاتا ہے اور جب شعبان آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اب رمضان آ گیا. اور جب رمضان آ جاتا ہے تو اس کے بعد تیاری ہوتی ہے حاجیوں کی اور حاجی تیاری کر رہے ہوتے ہیں. حج کے مہینے رمضان کے فوراً بعد شروع ہو جاتے ہیں اور حاجی تیاری کرتے ہیں. اسی کا اظہار اس کلام میں تھا. اللہ پاک ہم سب کو اسی سال حج بیت اللہ نصیب فرمائے اور بارگاہ رسالت کی حاضری نصیب ہو. محفل نعت میں کلام پڑھے جاتے ہیں. بعض اس میں اشعار التجائیہ ہوتے ہیں. آپ کو اگر وہ آتے ہیں تو اس کو گھر بیٹھ کے ہی دہرائیں اور اگر وہ رب العالمین کی بارگاہ میں کوئی عرض ہے تو ضرور جو ہے اس کو دہرائیں. یا بارگاہ رسالت میں استغاثہ ہے مدینے کی حاضری کی کوئی التجا ہے بارگاہ رسالت میں تو وہ عرض کریں. وہ قبول ہو گئی تو انشاءاللہ بارگاہ رسالت کی حاضری بھی عطا ہو جائے گی. ایک بہت پیارا کلام مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا ہمارے ثاقب بھائی ہمیں سنائیں گے. ثاقب عرفان. ایسا تجھے خالق نے ترے دار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. بہت پیارے اشعار ہیں. چھوٹی بہر ہے اور چھوٹی بہر میں یہ ہوتا ہے کہ فوراً سے مصرع جو ہے وہ دوسرا آ جاتا ہے اور بات بڑی آسانی سے اور فوراً سمجھ میں آنے لگتی ہے. اللہ پاک اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. کلام سنتے ہیں.
ایسا تجھے خالق نے ترے دار بنایا۔ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، 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 یوسف تیرا طالب دیدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، اور کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، اللہ پاک نے یہ زمین اور آسمان کس کے لیے بنائے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب اگر تمہیں نہ بنانا ہوتا تو ہم نہ زمین بناتے نہ آسمان بناتا رب کریم۔ تو اللہ نے کونین جو بنائے، زمین اور آسمان جو بنائے، یہ ستاروں سے جو آسمان کو جگمگایا ہے، آسمان کو ستاروں سے اور چاند سے، یہ جو روشنی ہے، یہ دنیا اور کائنات میں جو چیز بنائی گئی ہے وہ وجہ تخلیق کائنات میرے آقا ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ استاد زمن فرما رہے ہیں۔ کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، جی تمہیں دی اپنے خزانوں خدا نے کی، خدا نے
اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا بند ہے پھیلی ہے چولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے مانگ پائیں گے سرکار میں لایا ہے نہ حاجت اگر کی ہے محبوب کیا مالکو مختار بنایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے خزانے کی کنجیاں عطا فرما دی ہیں. پہلے ہی داخل ہونے والے میرے آقا ہیں اور ان کی امت ہے جو جنت میں جائے گی. محبوب بنایا اور مالک و مختار بنایا اور جنت کی کنجیاں عطا کی. جس کو چاہے وہ جنت عطا فرما دے. محبوب بھی بنایا, مالک و مختار بھی بنایا اور آقا کو خزانے کی کنجیاں بھی عطا فرما دی. کنجی تمہیں اپنے شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں. ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں کہ محبوب کیا مالکو مختار بنایا. بے یار و مددگار جسے کوئی نہ پوچھے تجھے یارو مددگار بنایا. ایسوں کا تجھے یارو مددگار بنایا. رنگی کی نچھاور تھی وہ جس نے ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی وہ جس نے پتھر میں حسن
حسن لال پرنوار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ ان ہاتھوں کا جلوہ تھا اے حضرت موسیٰ، ان ہاتھوں کا جلوہ تھا اے حضرت موسیٰ، جس نے ید بیضا کو ضیاء بار بنایا۔ سبحان اللہ، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، اور کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ للہ کرم میرے بھی ویرانہ دل پہ، للہ کرم میرے بھی ویرانہ دل پر، صحرا کو تیرے حسن نے گلزار بنایا۔ بہت پیارے اشعار ہیں اور بہت پیارا کلام تھا جو سنا رہے تھے ہمیں ثاقب صاحب۔ اللہ پاک اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ ہم کلام سنیں گے انشاءاللہ الرحمن امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا، جس میں حضور علیہ السلام کے گیسوئے مبارک کا ذکر ہے۔ عمر بھائی سنائیں گے انشاءاللہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، کہیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گیسوں، چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گیسوں، چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گیسوں، حور بڑھ کر شکنے ناز پسوارے گیسوں، حور بڑھ کر شکنے ناز پسوارے گیسوں، چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گیسوں، چمن طیبہ
ہم سیاہوں پہ یا رب تپش محشر میں، ہم سیاہوں پہ یا رب تپش محشر میں، ہم سیاہکاروں پہ یا رب تپش محشر میں، ہم سیاہکاروں پہ یا رب تپش محشر میں، ہم سیاہکاروں پہ یا رب تپش محشر میں، سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو، سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو، سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو۔ نبی پاک علیہ السلام کی گیسوئے مبارک کا ذکر ہو رہا ہے، کبھی آدھی کان کی لو تک، کبھی پوری کان کی لو تک، اور کبھی شانوں کو چھو جاتے تھے، خمدار تھے، سیدھی مانگ حضور علیہ السلام نکالا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت ان گیسوئے مبارک کا ذکر کر رہے ہیں، اسی زمین پر یہ رات لکھی گئی ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ قیامت خیز گرمی میں یا اللہ ہم پر سایہ فگر ہو۔ تیرے پیارے کے پیارے گیسو جب اڑ کر آتے تھے تو چہرے مبارک کو ڈھانپ لیا کرتے تھے، یہ سیاہ زلفیں، یہ امبری زلفیں، یہ خوشبودار زلفیں، انہی زلفوں کا صدقہ اے اللہ ہمیں قیامت میں انہی زلفوں کا سایہ عطا کرنا، تاکہ قیامت کی گرمی ہم سے دور ہو جائے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم سیاہکاروں پہ یا رب تپش محشر میں، 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 سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو، سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو، سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے سوکھے دانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، سوکھے دانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، چھائے رحمت کی گھٹا بلکہ تمہارے گیسو، چھائے رحمت کی گھٹا بلکہ تمہارے گیسو، چھائے رحمت کی گھٹا بلکہ تمہارے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، گناہوں نے ہماری کھیتی کو خشک کر دیا،
सूखे धानों पे हमारे भी करम हो जाए, करम कर दीजिए, ये हरियाली हो जाए, हरी भरी हो जाए, छाए रहमत की घटा बन के तुम्हारे गेसू। और जब ये बरसेंगे ना, आपकी रहमत बरसेगी तो हमारी गुनाहों की नहूसतें दूर हो जाएंगी और नेकियों की खेतियां आबाद हो जाएंगी। क्या कहते हैं? सूखे धानों पे हमारे भी करम हो जाए, सूखे धानों पे हमारे भी करम हो जाए, छाए रहमत की घटा बल्कि तुम्हारे गेसो, छाए रहमत की घटा बल्कि तुम्हारे गेसो, पीनी खुशबू से महक जाती है गलियां, पीनी खुशबू, पीनी खुशबू से महक जाती है गलियां, वल्लाह कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे 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 काबाए जान को पिन्हाया गिलाफे मुश्किल, काबाए जान को पिन्हाया है गिलाफे मुश्किल, काबाए जान को पिन्हाया है गिलाफे मुश्किल, काबाए जान को पिन्हाया है गिलाफे मुश्किल, उड़ कर आए हैं जो अब पे तुम्हारे गैसों, उड़ कर आए उड़ कर आए उड़ कर आए हैं जो अब पे तुम्हारे जरा तखय्युल, आला हजरत का तखय्युल आशिक जब सोचते हैं तो कहाँ कहाँ सोच जाती है। आका की जुल्फे मुबारक कभी शानों को छू जाती थी ना, जब हवा चलती थी ना तो वो चेहरा मुबारक को ढांप लेती थी ना, जबीं पर आ जाया करती थी तो गोया ऐसे लगता था कि काबाए दिल को गिलाफे मुश्की पहना दिया है ना, गिलाफे मुश्की पहना दिया है। कब? जब उड़कर आती हैं अबरू पे तुम्हारे गेसू, आपके गेसू मुबारक हवा चलने से चेहरे पर आती है तो ऐसा लगता है कि काबाए जान को गिलाफे मुश्की पहना दिया। फिर सुनिए, काबाए जान को पिन्हाया है गिलाफे मुश्की, काबाए जान को पिन्हाया
کی اڑ کر آئے اڑ کر آئے ہیں جو اب روپ تمہارے گیسو اڑ کر آئے اڑ کر آئے ہیں جو اب روپ تمہارے گیسو سلسلہ پاک شفاعت کا جھکے پڑتے ہیں سلسلہ پاک شفاعت کا جھکے پڑتے ہیں سجدہ شکر سجدہ شکر کے کرتے ہیں اشارے کیسو سجدہ شکر کے کرتے ہیں اشارے کیسو سنبل جو سوارے تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا صبح عارض پہ لوٹاتے ہیں ستارے گیسو صبح عارض پہ لوٹاتے ہیں ستارے گیسو چمنے طیبہ میں چمنے طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو حور بڑھ کر حور بڑھ کر شکنے ناز پہ وارے گیسو سبحان اللہ چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گیسو حور بڑھ کر شکن ناز پہ وارے گیسو ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ فگن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو اللہ ہمارے حق میں دعا قبول فرمائے اور قیامت کی گرمی سے نبی پاک علیہ السلام کی گیسو مبارک کے صدقے میں ہمیں اللہ محفوظ فرمائے۔ ہماری محفل نعت میں ہم کچھ مختصر بیان بھی سنتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین، ہمارا دل یہ سب سے قیمتی تختی ہے، اسے گناہوں سے پاک کرنا مطلوب دین ہے، اصلاح کا راز ہے، اور اسی دل کے سنورنے سے انسان سنورتا ہے، اسی سے اس کے کام بنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا ارشاد ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی اور جو حاضرین ہیں غور سے سنیے۔ فرمایا سن لو بے شک جسم میں خون کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو تمام جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، جب وہ لوتھڑا بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ سن لو وہ لوتھڑا دل ہے،
دل کو تمام اعضاء کا بادشاہ کہا گیا. ظاہری طور پر اگر ہم جسم کو دیکھتے ہیں تو جسم توانا ہونا چاہیے، بلڈ سرکولیشن صحیح ہونی چاہیے، کولیسٹرول کا لیول جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے، اور اس کے وال صحیح ہونے چاہیے. ظاہری تو یہ سب چیزیں ہیں، مگر دل کے اندر یاد خدا ہے یا نہیں؟ دل کے اندر یاد مصطفیٰ ہے یا نہیں؟ دل کئی گناہوں سے کالا تو نہیں ہو گیا؟ دل کی تختی کئی گناہوں سے سیاہ تو نہیں ہو چکی؟ حدیث پاک جو میں نے بیان کی، اس کی شرح میں علماء فرماتے ہیں کہ بندے کے تمام کام اس کے دل سے وابستہ ہیں. اگر دل صاف ہو تو اس میں اللہ پاک کی محبت ہو، اللہ پاک کے محبوب کی محبت ہو، اس کے نیک بندوں کی محبت ہو، تو دل میں اللہ پاک اور اس کی نافرمانی کا خوف ہو، تو بندے کے تمام کام درست ہو جاتے ہیں اور بندہ گناہوں سے بچنے لگتا ہے. بلکہ گناہ میں پڑنے کے خوف سے شبہات سے بھی بچنے لگتا ہے، شبہ والی چیز کے بھی قریب نہیں جاتا. اور اگر یہی دل بگڑ جائے، نفسانی خواہشات کا پیروکار بن جائے، خوف خدا نہ رہے، تو اس کے کام بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور بندہ نفسانی خواہشات کے پھندے میں گرفتار ہو کر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ دل تمام جسم کا بادشاہ ہے اور تمام اعضاء اس کا لشکر ہے. اگر بادشاہ نیک ہو تو لشکر بھی نیک، اور اگر بادشاہ بگڑ جائے تو پورا لشکر بگڑ جاتا ہے. اسی طرح دل اگر پاک و صاف ہے، دل صحیح ہے نا، تو یہ ہاتھ صحیح کام کریں گے، یہ آنکھیں صحیح کام کریں گی، یہ پاؤں صحیح کام کریں گے. دل روشن ہے تو اس کی روشنی تمام اعضاء کو پہنچے گی اور اعضاء صحیح کام کریں گے. اور دلی کے اندر نفسانی خواہشات بھری پڑی ہیں، اسی میں لالچ ہے، اسی میں غرور ہے، اسی میں تکبر ہے، اسی میں دنیا کی محبت گھر کر چکی ہے، تو پھر یہ سارے اعضاء بھی گناہوں کے تابع ہو جائیں گے اور یہ دل کے تابع ہوں گے، اور دل گناہوں کی طرف چونکہ وہ برائی کی طرف چل پڑا ہے. حضرت انس سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ایک شخص کو فرمایا کہ جو تیرے دل میں کھٹکے اسے چھوڑ دے جب تک کوئی کھٹک باقی نہ رہے. اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں دل کی کھٹک کیسے جان سکتا ہوں؟ فرمایا جب تم کچھ کرنے لگو تو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر دیکھ لیا کرو، بے شک دل حرام پر لرزتا ہے، دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اور حلال کام پر دل پرسکون ہوتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے ہمارے دل میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ برا کام کرنے لگے تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. شاید کئی ایک کو اس کا اندازہ ہوا ہو کہ جب بندہ پہلی مرتبہ کوئی گناہ کا کام کرنے لگتا ہے تو دل پر گھبراہٹ طاری ہوتی ہے. مثلا پہلی مرتبہ چوری کرتا ہے، یا پہلی مرتبہ جب شراب پیتا ہے، پہلی مرتبہ جب رشوت لیتا ہے یا سود کا لین دین کرتا ہے، اگر اس وقت وہ اپنی دل کی سن لے کہ دل دھڑکتا ہے، اس وقت دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، اور ضمیر سے اٹھنے والی آواز کو اگر اس وقت مان لے اور گناہ سے رک جائے تو پھر یہ دل کی کیفیت باقی رہتی ہے. اگر بندہ اس وقت دل کی فکر نہ کرے، اگنور کر دے، آگے بڑھ جائے، اس برائی کا عادی بن جائے، یوں دل پر پھر سیاہی چھا جاتی ہے اور دل کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دل اچھے برے کی تمیز رکھتا ہے، لیکن جب گناہوں کی طے، گناہوں کی سیاہی اس پر چڑھ جاتی ہے تب یہ اچھائی برائی تک کی تمیز نہیں کر پاتا. کئی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جوں جوں عمر ڈھلتی چلی جاتی ہے گناہ تو بڑھتے چلے جاتے ہیں، کھال لٹک چکی ہے، قبر میں پاؤں پہنچ چکے ہیں، مگر نماز نہیں پڑھ رہے. نماز کا کہا جا رہا ہے، ایک وجہ یہ ہے
کہ گناہوں کی کثرت اور گناہوں کی سیاہی دل پر جب جم جاتی ہے تو پھر نصیحت اثر نہیں کرتی. ایک صحابی حضرت وابصہ بہت پرہیزگار، خوف خدا رکھنے والے، اکثر خوف کے سبب روتے رہتے. فرماتے ہیں ایک مرتبہ دل میں سوچا کہ نیکی اور گناہ سے متعلق سوال کروں گا. چنانچہ دل میں یہ ارادہ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا. حضور نے فرمایا اے وابصہ قریب آ جاؤ. میں قریب ہو گیا یہاں تک کہ میرے گھٹنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھٹنوں سے مل گئے. اب غیبوں کی خبر رکھنے والے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے وابصہ میں بتاؤں تم کیا پوچھنے آئے ہو؟ وابصہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیے کہ میں کیا پوچھنے آیا ہوں. فرمایا وابصہ تم نیکی اور گناہ کے متعلق پوچھنے آئے ہو. غیب کی بات نہ، دل میں کوئی بات پیدا ہو بڑے سے بڑے ٹیلیسکوپ سے نہیں کوئی جان سکتا. کوئی سٹی سکین اور کوئی MIR ایسا نہیں بنا کہ کوئی کسی کی دل کی بات جان لے. یہ غیب جاننے والے نبی ہی بتا سکتے ہیں اور ان کے فیض سے ولی بتا سکتے ہیں. فرمایا اے وابصہ تم یہ پوچھنے آئے ہو نا کہ نیکی اور گناہ کے متعلق پوچھنے آئے ہو. یہ فرما کر ارشاد فرمایا اپنی 3 مبارک انگلیاں آپس میں ملائیں اور میرے سینے پر رکھ دیں اور فرمایا اپنے دل سے پوچھ لیا کرو. نیکی وہ ہے جس پر تمہارا دل مطمئن ہو اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور دل میں تردد آئے. اس حدیث پاک کی شرح میں علماء فرماتے ہیں بلند رتبے والے اولیاء کرام جن کے دل پاک و صاف ہوتے ہیں، جن کے دل میں اللہ پاک کی معرفت کا نور جگمگا رہا ہوتا ہے، نیکی اور گناہ کا یہ معیار ان کے ساتھ خاص ہے، عام بندوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ 3 انگلیاں رکھ کر جان لے. جبکہ ہم جیسے لوگ جو ہیں دل کے گناہوں کی گندگی کی وجہ سے جو ہمارے دل میلے ہو چکے ہیں، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ علماء سے پوچھیں کہ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، وہ جانیں کہ گناہ کبیرہ کیا ہے، گناہ صغیرہ کیا ہے. وہ جو ارشاد فرمائیں قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ جو فیصلہ عطا فرمائیں اس پر وہ عمل کریں. مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے سینے پر ہاتھ رکھ کر ان کے دل کو فیض دیا جس سے ان کا نفس مطمئن اور دل وسوسوں سے پاک و صاف ہو گیا. کیونکہ اب یہ دل پاک و صاف تھا اس لیے فرمایا کہ وابصہ آج سے گناہ اور نیکی کی پہچان تمہارے لیے یہ ہے کہ جس پر تمہارا دل جمے وہ نیکی ہوگی اور جسے تمہارا دل قبول نہ کرے وہ گناہ ہوگا. یہ حضور کے ہاتھ کا اثر ہے، ورنہ ہم جیسے لوگوں کے لیے حکم علماء کہتے ہیں نہیں ہے. کاش کبھی ہمارے سینے پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کفے پا آ جائے. اعلیٰ حضرت تمنا کرتے نا دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. تو پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پاکیزہ دل کیسی عظیم نعمت ہے. بلند رتبہ اولیاء کرام جن کے دل صاف ہوتے ہیں ان پر گناہوں کی سیاہی نہیں ہوتی. معرفت الہی کا نور ان کے دل میں جگمگا رہا ہوتا ہے. ان کے دل کو نیکی اور گناہ کی جانچ دے دی جاتی ہے. خدا نہ خواستہ اگر اتفاقاً کبھی کوئی معاملہ ہو بھی جائے تو ان پاکیزہ دل والوں کے کو فوراً کھٹک جاتا ہے ان کا دل اور یہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں. یہ اولیاء کرام کو عطا کیا جاتا ہے. ایک اللہ کے ولی شیخ ابو علی دقاق فرماتے ہیں ایک اللہ کے ولی حضرت حارث محاذبی کبھی لا علمی میں شبہ والی چیز کی طرف ہاتھ بڑھاتے تو ان کی ایک انگلی کے رگ پھڑک جاتی. آپ کو معلوم ہوتا کہ یہ کھانا 100% حلال نہیں ہے. ایک عقیدت مند نے آپ کو کھانے کی دعوت دی، آپ اس کے دل جوئی کے لیے اسے گھر تشریف لے گئے. اب اس نے پہلا ہی لقمہ جو منہ پہ انہوں نے رکھا، ان بزرگ نے اس کو منہ میں گھماتے رہے، نگلنے کی کوشش کرتے رہے مگر نگل نہ پائے. آخر آپ نے وہ لقمہ منہ سے نکال دیا. بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کھانا شبے کا کھانا تھا.
اسی طرح بہت سارے علماء کرام، بہت سارے اولیاء کرام جن کو حرام اور مشکوک کھانے کا علم ہو جایا کرتا تھا، یہ پاکیزہ دل ہوا کرتے تھے، اللہ کی عطا سے جان دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے، کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے، گناہوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی سچی توبہ نصیب فرمائے۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت دل والا سب سے بڑھ کر اللہ پاک سے دور ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں بندوں کو جو سزا دی جاتی ہے ان میں سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ بندے کا دل سخت کر دیا جاتا ہے۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ گناہ کر رہے ہیں، ہمارا دل کانپ نہیں رہا، حرام کام کر رہے ہیں، گندی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ہم ڈر نہیں رہے۔ یاد رکھیے یہ فرشتے لکھ رہے ہیں، آپ کسی بھی قلعے میں بند ہو جائیں، کسی بھی کمرے میں چھپ جائیں، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، فرشتے آپ کے اعمال لکھ رہے ہیں۔ یہ ہاتھ کل بروز قیامت گواہی دے سکتے ہیں کہ آپ نے ان ہاتھوں سے کیا سرچ کیا تھا۔ یاد رکھیے دل کی سختی سے اللہ کی پناہ مانگیے، اللہ ہمیں نرم دل عطا فرمائے، وہ دل قلب سلیم عطا فرمائے کہ جسے نیکیاں ہم کرنے والے بن جائیں اور نیکیوں کی طرف دل ہمارا مائل ہو جائے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا بے شک اللہ پاک تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ پاک تو تمہارے دل دیکھتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معلوم ہوا دل رب العالمین کی نظر کا مقام ہے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو ظاہر کو سنوارنے کا اہتمام کرے، ایسا ظاہر دھوئے کہ میل کچیل سے ستھرا کرے تاکہ لوگ کسی ظاہری عیب کو اس کے نہ دیکھ سکے، مگر دل کی صفائی کا اہتمام نہ کرے جو رب العالمین کی نظر کا مقام ہے نا۔ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، دل میلا اور اجالا ہے، چہرہ صاف ہے، لباس صاف ہے، کریمیں لگا لگا کے چہرے کو جو ہے وہ صاف کیا جا رہا ہے، مگر دل ہے کہ وہ گندا ہوتا چلا جا رہا ہے، میلا ہوتا چلا جا رہا ہے، دل پر گناہوں کی سیاہی چڑھتی جا رہی ہے، برے خیالات، بدگمانی، غرور، تکبر، حسد سے دل میلا ہو چکا ہے۔ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک ہمارے دلوں کو اللہ پاک اجالا کر دے۔ حضرت سلطان العارفین شیخ باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہیں ہم چہرہ جو دھوتے ہیں نا پانی سے صاف کرتے ہیں، کریم لگا کر صاف کرتے ہیں، فیس واش کا استعمال ہوتا ہے، صابن رگڑتے ہیں، تو یہ ظاہری تو چیزیں اس سے دھل جاتی ہیں مگر دل نہیں دھلے گا اس سے، فیس واش سے، اس کی کریم ہی کچھ اور ہے۔ کہا شیخ سلطان باہو فرماتے ہیں اگر نہانے دھونے سے رب کریم ملتا تو مچھلیاں سب سے زیادہ رب کریم کا قرب پا لیتی ہیں، ہر وقت تو پانی میں رہتی ہیں۔ اگر رب کریم اچھے بال بنانے کے ذریعے ملتا تو بھیڑ بکریوں کے بال زیادہ ہوتے ہیں اور رب کریم زیادہ سے یہ مقرب ہوتی، مگر حقیقت یہ ہے کہ رب کریم تو اس کو ملتا ہے جس کی نیت سچی اور دل پاک ہوتا ہے۔ بابا فرید کہتے ہیں اللہ پاک اور بندے کے درمیان حجاب صرف دل کی گندگی کا ہے، اگر یہ حجاب اٹھ جائے یعنی دل پاک و صاف ہو جائے تو بندے کو اللہ پاک کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ تو یہی جو گندگی ہے نا، یہ جو میل چڑھا ہوا ہے نا تکبر کا، غرور کا، حسد کا، حرام خوری کا، اسی نے رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے۔ اگر یہی صاف ہو جائے نا تو پھر محبوب کے جلوے اس دل میں آ جاتے ہیں۔ مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں۔ اگر یہ جو خودی ہے نا، یہ انانیت ہے نا، یہ جو دل پر چڑھی ہوئی ہے، اگر یہ ہٹ جائے تو پھر جلوہ محبوب کی تصویر سینے میں اتر آئے گی۔ میں خود اپنے آپ سے، میرا دل حجاب میں ہے اس گناہ کی وجہ سے، یہ انانیت کی وجہ سے، یہ میں کی وجہ سے، اور یہ ہٹ جائے گی نا دل پاک ہوگا اور انشاءاللہ الرحمن دل میں جو ہے وہ لذت پیدا ہوگی عبادت کی، تلاوت کی اور نیکیوں کی۔ اللہ پاک ہمارے دل کو پاک و صاف کرے اور ہمیں اپنے اس لوتھڑے کو ظاہری اور باطنی طور پر سنوارنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اب کلام سنتے ہیں ہم شاذب بھائی سے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ حسنت جمیع خصالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ 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 وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جان نہیں دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جان نہیں کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں ہاں کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں صلوا علیہ وآلہ 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 یہ نہیں کہ خلق نہ ہونے کو ہونے کو بھی ہے آبرو یہ نہیں کہ خلق نہ ہونے کو ہونے کو بھی ہے آبرو مگر مدینے کی آرزو مگر مدینے کی آرزو مگر مدینے کی آرزو جسے چاہے تو سما نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ وگلا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وگلا مکان کے مکی ہوئے آقا وگلا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں صلوا علیہ وآلہ
صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ سارے عرش پر تیری گزر دل فرش پر تیری نظر سارے عرش پر تیری گزر دل فرش پر تیری نظر ملکوت ملک میں کوئی شے ہاں ملکوت ملک میں کوئی شے ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ میں نثار تیرے کلام پر آقا میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں میں نثار آقا 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 میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان گی وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو سخن ہے جس میں سخن نہ ہو سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ تیرے آگے یوں طبیل چیز وہ سہارب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں ہاں کوئی جانے منہ میں زبان نہیں کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ کرمت گل دوبل رضا پڑے اس بلا میں میری بلا اہل دوبل رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا 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 کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے گا تھر بھرے خزانے تو بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اس اضطراب میں ہے میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے گدا کو کر اتار تو گھبرائے گھبرائے وہی جس کا غار لگی گوتا پر میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا اس گلی کا
اپنے کریم کا میرا دین پارائنا نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم والا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم والا تیرا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، ہم وہی بے شرم و بد ہیں، تم وہی کانے حیا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ اے پروردگار، ہماری محفل نعت کو اپنے دربار میں قبول فرما، اس میں جو التجائیں کی، استغاثے کی، یہ قبول ہو جائیں۔ یا اللہ حج نصیب فرما دے، بار بار مدینے کی با ادب حاضریاں نصیب ہوں۔ یا اللہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں جا کر صلاۃ و سلام پڑھنا نصیب ہو۔ اللہ اس محفل نعت میں جتنے شریک ہیں، فیس بک پر، یوٹیوب پر،
مدنی چینل پر اے اللہ جتنے حاضرین سامعین ہیں ناظرین ہیں اے اللہ ہاتھ اٹھے ہیں سر جھکے ہیں مالک تیرے دربار میں تجھ سے مانگ رہے ہیں مولا عافیت کا دروازہ ہم سب پر کھول دے مولا ہم سب کو عافیت نصیب فرما ہم سب کی مغفرت فرما اللہ بیماروں کو شفا دے دے مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے بے اولادوں کو اولاد دے دے تنگ دستوں کو فراغ دست کر دے مولا جو جس حاجت کا طلبگار ہے جائز حاجتوں پر رحمت کی نگاہ فرما دے مولا اس محفل پاک میں ہماری دعائیں قبول فرما لے اے اللہ پیارے نبی علیہ السلام کے صدقے میں اے اللہ کی گئی التجائیں کیے گئے استغاثے قبول ہو جائیں اللہم آمین اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین جب نہ